الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کا پھول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ 40 احادیث کریمہ یاد کرنے کی فضیلت ریکارڈ کروا چکا، وہ انشاءاللہ میں نیچے کمنٹ کے اندر دے دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج انشاءاللہ عزوجل 10ویں حدیث مبارکہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا عنوان ہے راہ خدا عز و جل کا مسافر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے یا علم کی جستجو میں اپنے وطن سے علماء کے پاس گیا تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، غازی کی طرح گھر لوٹنے تک اس کا سارا وقت اور ہر حرکت عبادت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس، آج علم حاصل کرنے کے لیے کون نکلتا ہے، جبکہ مال کمانے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی تیار ہوتا ہے۔ حصول دنیا کے لیے، دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کمانے کی غرض سے ماں باپ، بیوی، بچوں سب سے فرقت اور جدائی گوارا کر لیتے ہیں، خوب کماتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر کے سہانے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، دولت بڑھانے کے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں، شب و روز مال کے جال میں پھنستے رہتے ہیں، مگر افسوس افسوس افسوس، ہر کوئی مال کمانے کے لیے بے تاب نظر آتا ہے، لیکن نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کون نکلتا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن کا مدنی قافلہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو تا دیر قائم و دائم فرمائے، دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیر طریقت، شیخ طریقت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تدیر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔